بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ اپنی رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کا پیغام لے کر ہم تک پہنچنے والا ہے۔ یہ وہ عظیم مہینہ ہے جس میں ہمارے دلوں میں سکون، روح میں طہارت اور زندگی میں خوشی کے دروازے کھلتے ہیں۔ آئیے اس عظیم مہینے کے استقبال کے لیے اپنے دلوں کو تیار کریں تاکہ اس ماہ مبارک کے فیوز و برکات سے ہم بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ سب سے پہلا کام جو ہم نے اس رمضان مبارک کے آنے سے پہلے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی نیت کو ہم نے فل چارج کرنا ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت اچھی ہوگی تو چھوٹے عمل بھی بڑا امپیکٹ ڈالیں گے۔ رمضان کی برکتیں اب لوڈ ہونے والی ہیں، بس ہم نے اپنی نیت اور عزم کو کنیکٹ کرنا ہے۔ نیت اگر فکس ہوگی تو عبادت کا فوکس آٹومیٹیکلی آن ہوگا۔ اگر جم اور ڈائٹ کے لیے ڈیڈیکیشن ہو سکتی ہے تو نیت کا لیول اپ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر سکس پیک بنانے کے لیے ہم پرعزم ہو سکتے ہیں تو جنت کمانے کے لیے پرعزم کیوں نہیں ہو سکتے؟ دوسرا کام جو ہم نے کرنا ہے وہ اس بات کا عزم کرنا ہے کہ یہ رمضان مبارک ہمارے لیے لائف چینجنگ ہوگا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جہاں روزوں کی فرضیت کا ذکر کیا تو وہاں پر اس کا مقصد بھی بیان فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہمارے لیے ریسیٹ بٹن ہونا چاہیے۔ اس رمضان مبارک کے مہینے میں ہماری سوچ، ہماری عادتیں اور ہماری روٹین وہ سب کچھ بدل جانا چاہیے۔ اس بات کا بھی عزم کرنا ہے کہ رمضان کی بلیسنگ سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے تو ہم نے ڈیجیٹل غلامی سے آزادی حاصل کرنی ہوگی اور اپنے آپ کو بیہودہ اور فضول ویڈیوز سے بچانا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے ہم سے ہمارے وقت کے بارے میں پوچھنا ہے۔ نبی مکرم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ لا تزول قدم العبد یوم القیامت حتی یسأل عن 4، یہ آدمی کے قدم قیامت کے دن اس وقت تک ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ وہ 4 باتوں کا جواب نہ دے لے، اور ان 4 باتوں میں سے 2 باتیں کیا ہیں؟ عن عمرہ فیما افناہ وعن شبابہ فیما ابلاہ، کہ اس نے اپنی زندگی کہاں گزار کے آیا اور وہ اپنی جوانی وہ کہاں کھپا کے آیا۔ تو اس لیے ہم نے اس رمضان مبارک کو اس سے فائدہ اٹھانا ہے، اس کے ایک ایک لمحے کو قیمتی بنانا ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا۔ رمضان مبارک کے حوالے سے اس کے آنے سے پہلے یہ پلاننگ کرنی ہے کہ ہم نے کون کون سے کام کرنے ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلی جو چیز ہے وہ قرآن مجید کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا ہے۔ قرآن مجید کا رمضان مبارک کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان بھی فرمایا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان کا جو مہینہ ہے اس میں قرآن نازل کیا گیا جو کہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت اور حق اور باطل میں فرق کرنے کی نشانیاں موجود ہیں۔ تو اس رمضان مبارک کے اندر ہم نے اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑنا ہے۔ روزانہ اس کی تلاوت کریں اور اس کی تلاوت سنیں۔ اپنے گھروں کے اندر گاڑی ڈرائیو کر رہے ہوں تب بھی قرآن مجید کی تلاوت کو زیادہ سے زیادہ سنیں، اور اس کی تلاوت خود کم از کم 1 پارہ روزانہ وہ ضرور ہم مکمل کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی کچھ آیات کو 3، 4 یا 5 آیات کو ہم ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس کو انڈرسٹینڈ کریں، اس کی ترجمے اور تفسیر کے ساتھ ہم سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس قرآن مجید کی آیات کو اپنی زندگی کے اوپر اپلائی کریں۔ آن ڈیلی بیسس ہمیں یہ کام کرنا ہے، اور اسی طریقے سے نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کریں، آپ کے شب و روز آپ نے کیسے گزارے اس کا مطالعہ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دوسرا جو کام کرنا ہے اس رمضان مبارک میں پریورٹی بیسس پہ وہ ہے کہ اپنی نماز کو باقاعدہ شروع کر دیں۔ جو نماز میں ہم سستی کرتے ہیں تو ہم نے نماز ریگولر ادا کرنی ہے 5 وقت کی، اور ہم کوشش کریں کہ نماز جو ہے وہ مسجد میں جا کر ادا کریں، فرض نمازوں کے علاوہ نوافل کا اہتمام کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے رمضان مبارک کے جو گولڈن مومنٹس ہوتے ہیں، افطاری کا وقت اور سحری کا وقت، جو دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا۔ ہم نے ان لمحات کے اندر اللہ کے سامنے دعائیں کرنی ہیں اور اپنی جو بڑی بڑی ہماری ڈیمانڈز ہیں اللہ کے سامنے رکھنی ہیں۔ تو سحری کے وقت اور افطاری کے وقت ہم بھرپور دعائیں کریں، اور اسی طریقے سے ہم نے اس رمضان مبارک کے اندر صدقہ و خیرات کر کے جو ڈیزرونگ لوگ ہیں، مستحق لوگ ہیں، ان تک پہنچنا ہے اور ان کو اپنے مال سے ان پہ خرچ کرنا ہے، اور اس طریقے سے اپنی نیکیاں کمانی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس بات کا بھی عزم کرنا ہے کہ رمضان مبارک کے اندر ہم نے اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ جن سے کسی وجہ سے ہمارا تعلق ٹوٹا ہوا ہے، ہم نے وہ تعلق بحال کرنا ہے، ان کو معاف کرنا ہے، درگزر کرنا ہے۔ انشاءاللہ اگر ہم اس طریقے سے رمضان مبارک کی پلاننگ کریں گے
تو پھر یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے لیے انشاءاللہ بخشش کا، مغفرت کا باعث بنے گا۔